اویسی کے خلاف ہتک عزت معاملہ 12 اپریل سے ٹرائل سماعت کی شروعات۔ حضرات، نئی دہلی کے مطیع الرحمان عزیز فرماتے ہیں کہ MIM کے صدر اسد الدین اویسی کے خلاف ہتک عزت کیس نمبر OS 0835/2017 کی سماعت ٹرائل کی شروعات 12 اپریل سے اور MIM کے ہی دوسرے لیڈر شہباز احمد خان کے خلاف ہتک عزت کیس نمبر OS 0507/2018 کی ٹرائل سماعت 16 اپریل کو نامزد ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ہتک عزت کیس اسد الدین اویسی کے خلاف 2017 میں اس وقت عدالت میں ڈالا گیا تھا جب اسد الدین اویسی کو ہیرا گروپ کے خلاف فرضی کیس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد اسد الدین اویسی نے خود کو مجبور دیکھتے ہوئے اپنے ایک بدنام زمانہ لیڈر شہباز احمد خان کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف برسر پیکار کر دیا تھا، اور کیس درج ہونے کے بعد شہباز احمد خان نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس پاداش میں اسد الدین اویسی کے خلاف 2017 میں اور بدنام زمانہ بلاత్కాری لیڈر شہباز احمد خان کے خلاف 2018 میں ہیرا گروپ آف کمپنیز نے مقدمہ درج کیا تھا۔ حالانکہ اسد اویسی نے اس ہتک عزت کیس سے چھٹکارے اور بدنامی کے داغ سے بچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا تھا اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO کو 2018 سے 2021 تک فرضی کیس کے ذریعے جیل میں ڈلوا کر ہتک عزت کیس کو واپس لینے اور اپنا صدر دفتر نیز سیاسی جماعت حیدرآباد سے منتقل کرنے کا ڈیمانڈ دہراتے رہے ہیں۔ ہیرا گروپ کے جانکار بتاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی اور بدنام زمانہ MIM لیڈر شہباز احمد خان کے ہتک عزت کیس کے پیچھے تفصیل کچھ اس طرح کی ہے کہ 2008 میں اسد الدین اویسی ہیرا گروپ کی حلال اور سود سے پاک تجارت میں حصہ داری کے خواہش مند تھے، لیکن CEO آف ہیرا گروپ آف کمپنیز عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ہماری کمپنی میں ان غریبوں کا داخلہ ممکن ہے جو پیسے ہونے کے باوجود کچھ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ غریب انسان ڈرتا ہے کہ 4-6 لاکھ روپے کی رقم جو آگے بچوں کی تعلیم اور شادی وواہ میں خرچ ہونے کے کام میں آنے والے ہیں، اگر نقصانات اٹھانا پڑا تو ناقابل برداشت ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس بے انتہا پیسے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشحال اور تجارت و معیشت رکھتے ہیں۔ اس لیے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی کمپنی غریبوں کی امداد اور تعاون کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اس جواب سے MIM کے صدر اسد اویسی غم و غصے کی حالت میں دیکھے جانے لگے اور دھمکیاں نیز طرح طرح کے نقصانات کا خمیازہ اٹھانے کے لیے ہیرا گروپ کے اہلکاروں کو برسوں تک ڈرایا دھمکایا گیا۔ 2012 میں اسد اویسی نے کیس نمبر 154 اور 157 CRPC کے تحت غلط ہونے کے شک و شبہ میں فرضی FIR درج کرایا، جس کے ذریعے اسد اویسی نے اپنی سیاسی طاقت اور دھونس کی بنا پر 4 سالوں تک کمپنی کی سخت جانچ پڑتال کرائی۔ آخرکار 2016 میں اسد اویسی ممبر پارلیمنٹ کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کو جیت فراہم ہوئی۔ اس درمیان میں اسد اویسی کے ذریعے اپنے رسوخ اور طاقت کے بل پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا، اخباروں میں بڑے بڑے مضامین چھپوانا، نیز اپنے گنڈوں اور چیلے چپاڑوں سے دھمکیاں، فون کالز اور ای میل وغیرہ کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کا سہارا لینے کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ آخرکار ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ نے 2017 میں ان سب اذیت رسانیوں سے بچنے اور کمپنی کو نقصان سے بچانے کے لیے عدالت کا راستہ اپنایا، جہاں پر عدالت سے اپیل کی گئی کہ اسد اویسی اپنے سودی بینک کو بچانے کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو برباد کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا صدر دفتر حیدرآباد سے منتقل کر کے کسی دوسرے شہر جانے کے لیے اپنے گنڈوں شہباز احمد خان جیسے بلاత్కాریوں کا سہارا لیتے رہے۔ اسی طرح سے جب عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ نے سیاسی جماعت کا قیام
عمل میں لایا تو ہیرا گروپ آف کمپنیز میں اپنے کچھ افراد کو سرمایہ کاری کرا کے کمپنی کے خلاف ناجائز FIR درج کرا کے کمپنی CEO کے حوصلے اور عزائم کو تار تار کرنے کی مکمل کوشش کی گئی۔ لہٰذا 2017 میں ہتک عزت کیس درج کیا گیا، جس کی سماعت 12 اپریل کو اسد اویسی اور MIM لیڈر شہباز احمد خان بلاత్కాری کے خلاف ٹرائل کی شکل میں شروعات ہونے جا رہی ہے۔